والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الکرام اجمعین۔ احباب ذوقار، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام در ادن اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عدنان فدا سعیدی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، امام عشق و محبت عاشا امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کے کلام پاک شرح ہدایت کے بخشش کے حوالے سے یہ ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں بھائی محمد شہزاد پیارا صاحب، جو کہ عظیم ثنا خان عاشق رسول دیوان مصطفیٰ الحاج ملک محمد اسلم شہزاد سعیدی صاحب کے شاگرد خاص ہیں اور ان کے رفیق سفر رہے ہیں۔ یقیناً قبلہ ملک محمد اسلم شہزاد سعیدی صاحب اپنی اولاد کی طرح انہیں چاہتے تھے اور اولاد کی طرح ہی ان کی پرورش میں ان کا نمایاں ہاتھ رہا ہے۔ آج ان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا سنتے ہیں۔ میں سب سے پہلے بھائی محمد شہزاد پیارا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی نوازش کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ یہ بتائیے کہ نعت رسول مقبول پڑھنے کا شرف یہ کب سے حاصل ہوا آپ کو؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا، آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ اور الحمدللہ میں یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو بچپن سے انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہیں، اور الحمدللہ سرکار کی نعت کا جو حوالہ تھا یہ بچپن سے میں سٹارٹ کیا تھا، لیکن اتنی پذیرائی ملنا مجھے نہیں پتہ تھا جی، لیکن الحمدللہ آہستہ آہستہ بچپن میں پڑھتے تھے، اسکول میں جیسے پڑھتے تھے، تو پھر جب ہم 6 کلاس میں آئے تو ہمارے استاد محترم اللہ پاک ان کی قدر پہ کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، آمین۔ بالکل آپ جیسے فرما رہے تھے، بالکل انہی کا ہاتھ ہے یہاں تک پہنچنے میں، اللہ پاک ان پر رحم و کرم فرمائے اپنا۔ اور الحمدللہ پھر ہم جب 6 کلاس میں گئے تو سر ہمیں وہاں پہ اسلامیات کا لیکچر دیتے تھے، تو الحمدللہ وہاں سے پھر سر کو بھی دیکھتے تھے، نعت خوانی سنتے تھے، سناتے تھے۔ اس طریقے سے پھر ہماری اسٹرگل، ہمارا پیار سرکار کی نعت سے لگاؤ بڑھتا گیا، سبحان اللہ۔ اور وقتاً فوقتاً وہ ہماری تربیت بھی کرتے تھے، یعنی کہ آپ الحاج ملک محمد اسلم شہزاد سعیدی صاحب سے انسپائر ہوئے؟ جی بالکل، اسٹارٹ میں، شروع میں۔ تو پھر اور بھی اساتذہ کرام تھے، کیونکہ مولا علی کا فرمان ہے کہ جس نے بھی مجھے ایک لفظ سکھایا وہ میرا استاد ہے۔ تو اس حوالے سے جہاں بھی کوئی اصلاحی طور پر کچھ باتیں بتا دیتا ہے تو بڑی بات ہے، بڑی اچھی حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے انسان کی۔ جی، اس حوالے سے پھر جو ہے نا اور بھی اساتذہ کرام ہیں، لیکن شروع میں جیسے سر کے پاس آئے ہم، شہزاد صاحب کے پاس، تو اس حوالے سے ہماری تعلیمی حساب سے بھی، نعت کہانی کے حساب سے بھی، اور ہماری اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کی تربیت، تو الحمدللہ انہی سے مستفید ہوئے ہیں زیادہ تر۔ اچھا جی، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، کسی کو فالو کرتا ہے۔ آپ نے نعت رسول مقبول کی اس میدان میں یقیناً یہ بڑی سعادت کی بات ہے حضور کی مدح سرائی کرنا۔ جی تو آپ کا جو بہترین ثنا خان ہے، آپ نے جن سے سیکھا ہو، ان کا نام بتانا چاہیں گے؟ جی الحمدللہ بچپن میں تو زیادہ تر نعت جو ہے نا سید فصیح الدین سہروردی صاحب کی سنتے تھے، اور ملک عبد المصطفیٰ سعیدی صاحب کی۔ اس حوالے سے پھر جب سر کے پاس آئے تو الحمدللہ سنتے تو رہتے ہیں سارے نعت خواں کافی سارے، لیکن ان دونوں کو پہلے شروع میں بچپن میں فالو کیا، سنتے تھے، تیار کرتے تھے، اسی طرز میں پڑھتے تھے، اسی انداز میں تھوڑا سا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انداز بھی چینج ہوتے گئے لوگوں کے پڑھنے کے اس حوالے سے بھی، تو لیکن بچپن میں یہ دو ثنا خان مصطفیٰ تھے، اور تیسرے پسندیدہ؟ ہاں پسندیدہ بچپن میں۔ تو پھر جب استاد صاحب کے پاس آئے، شہزاد صاحب کے پاس، الحمدللہ پھر انہوں نے ایک ترتیب سے، ایک پورے آسان طریقے سے ایک طریقہ کار بتایا، کیسے نعت سٹارٹ کرنی، کیسے اختتام کرنا ہے، کیسے شعر کو پڑھنا ہے، کیسے محفل میں پھر انسان تو آہستہ آہستہ سیکھتا رہتا ہے۔ الحمدللہ ان کا بہت اچھا کردار ہے سر کا ہمارے۔ تو آپ کے پسندیدہ ثنا خان کون ہیں؟ اس حوالے سے کچھ وضاحت فرمائیے۔ اس حوالے سے جو موجودہ تھے، اللہ پاک ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، خالد صاحب۔ ہاں بالکل، بہت عاشق رسول، بہت ہاں بہت عظیم ثنا خان تھے۔ اب جو موجودہ دور میں تھے زیادہ تر ان کو سنتے تھے اور سنتے بھی ہیں، اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے، سرکار کی شفاعت نصیب ہو، یقیناً نصیب ہوئی ہوگی، تو الحمدللہ، تو الحمدللہ آپ مستفید ہوتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ آپ بھائی محمد شہزاد پیارا سے
समाअत फरमा रहे थे कि अलहाज फसी उद्दीन सोहरवर्दी साहब, मलिक अब्दुल मुस्तफ़ा साहब, उसके बाद आशिक रसूल जनाब अलहाज मलिक मोहम्मद असलम शहजाद सईदी रहमतुल्लाह तआला अलैह, और बाद अज़ां आप आशिक रसूल बामल सना खान अलहाज मलिक अलहाज खालिद हसनैन खालिद साहब उनसे इंस्पायर हैं। तो यकीनन आपने इस मैदान में काफ़ी तगुदो की होगी, मेहनत की होगी। इसके अलावा आपकी असली तालीम जो है अल्हम्दुलिल्लाह आला मकाम पर है, अल्लाह पाक उस हवाले से कुछ बताना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की करम नवाजी है। मैंने अब पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अलीपुर से BZU से MA इस्लामियत भी की है और अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ BEd भी चल रहा है। तो स्टडी का इंशाल्लाह ऐसे निज़ाम चलता रहेगा। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक मज़ीद जैसे तौफीक देगा। तो इस हवाले से अभी फ़िलहाल MA इस्लामियत की हुई है और टीचिंग के हवाले से कुछ लेक्चर भी होते हैं, वहाँ भी देते हैं लेक्चर। चलें, आप तदरीस के मुक़द्दस शोबा से वाबस्ता हैं, तो आइए, चूँकि हमारा प्रोग्राम नात रसूल मकबूल और ख़ास तौर पर इमाम अहले सुन्नत आशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान की हदाय के बख्शिश में से मुंतखब कलाम के ऊपर जो है ना प्रोग्राम जारी सारी रहता है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप सैयदी आला हज़रत के कलाम के चंद अशार हमें सुनाएं, ताकि हमारे कुलूब व अज़हान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ पाक से मुनव्वर व मुअत्तर हो सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज का जो कलाम है आला हज़रत साहब का, तो उनकी महक ने दिल के गूंचे खिला दिए हैं। जी सुभान अल्लाह, अता हो। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। इंशाल्लाह ये पेश खिदमत है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है, आज़ार इसका कितना, एक दिल हमारा क्या है, आज़ार इसका कितना। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला
کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں اونچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ، ان کے نثار کوئی واہ، کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ واہ، اور معراج پاک کے حوالے سے شعر پیش کی جی عطا ہو۔ اسرا میں گزرے جس دم، بیڑے پہ قدسیوں کے، اسرا میں گزرے جس دم، بیڑے پہ قدسیوں کے، اسرا میں گزرے جس دم، بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی، ہونے لگی سلامی، پرچم جھکا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں،
جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، بھائی محمد شہزاد پیارا صاحب بڑے پیارے انداز سے سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پیش فرما رہے تھے، اور اسی طرح کہ سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں کیا فرمایا ہے، دو چار حدیث کے حوالے سے بات کرتے چلیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، حضور کے جسم اطہر سے آنے والی بھینی بھینی خوشبو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو پاک۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار بچپن میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر دست اقدس رکھا۔ فرماتے ہیں کہ حضور کے دست اقدس سے میں نے ایسی ٹھنڈک محسوس کی کہ ایسی ٹھنڈک کبھی محسوس نہ کی تھی، اور اتنا خوشبودار تھے ہاتھ حضور کے۔ سیدنا حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ ایسے لگتا تھا کہ ابھی عطار کے صندوقچے سے حضور نے اپنا ہاتھ نکالا۔ میرے حضور کی خوشبو کیسی! فرماتے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے۔ اب اس سے کئی معنی نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ صحابہ کرام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ڈھونڈنے کے لیے جاتے تھے، کہ حضور کو ڈھونڈنا ہوتا، تلاش کرنا ہوتا، تو کسی سے پوچھتے نہیں تھے، بلکہ راستے بتاتے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے گزر چکے ہیں۔ اتنا خوشبو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی، جسد اطہر کی۔ تو اسی طرح صرف خوشبو ہی نہیں، بلکہ حضور نے جس دل میں بھی اپنی محبت کا موتی نیت فرمایا ہے، وہ دل غم سے پاک ہو گیا، وہ دل نفرت سے پاک ہو گیا۔ جس بستی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا، یثرب تھا تو مدینہ بن گیا، اور وہ شہر کہ جسے لوگ بیماریوں کے نام سے جانتے تھے، میرے حضور نے فرمایا اب اسے یثرب کوئی نہ کہے، یہ مدینہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ منورہ ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی گئے ہیں، جہاں بھی کرم فرمائے، اور میرا ایمان ہے جب قبر میں تشریف لائیں گے تو ایسے ہی قبر بھی منور ہو جائے گی۔ اگلا شعر ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا، فرماتے ہیں ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، یہ دل ہمارا کیا چیز ہے، اتنا چھوٹا سا دل، اور اس میں جو درد ہے، جو غم ہے، یہ کیا ہے، ان کے آگے یہ کیا چیز ہے، جب چاہیں مٹا دیں، جب چاہیں کرم فرما دیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ دل ہے نا، یہ بے قرار ہے، اس کی کیا اوقات ہے، یہ تو چھوٹا سا ہے۔ آگے سنے، فرماتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے، اب مردہ ہو اور چلنے پھرنے والا ہو، منطق سمجھ تو نہیں آتی، لیکن قرآن نے واضح فرما دیا کہ جو صاحب ایمان ہیں مر بھی گئے تو زندہ ہیں، جو شہید ہیں اگر مر بھی جائیں انہیں گمان نہ کرنا کہ مر گئے، اور جو زندہ ہیں اگر ایمان سے خالی ہیں تو وہ مردہ ہیں، کفار مردہ ہیں۔ تو جو چلتے پھرتے کفار تھے، مردے تھے نا، چلنے پھرنے والے تھے، حضور نے تو ان کو بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا۔ اور صرف یہی نہیں کہ پتھر بھی حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام شجر بھی بھیجتے ہیں، حجر بھی حضور پر درود بھیجنے والے ہیں۔ تو یہ دل ہمارا کیا ہے، یہ اس کی تکلیف، یہ دل کی حیثیت، یہ تو کچھ بھی نہیں ان کے آگے، جب چاہیں اس کو۔ وہ اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا تھا، آپ ہی کا جملہ ہے، فرماتے ہیں اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ یہ دل کی کیا حیثیت ہے، دل کو جب چاہیں وہ تسلی سے نواز دیں۔ اگلا جملہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا، آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، قربان جو ان پر کوئی کسی بھی غم میں مبتلا تھا، جس طرح کے رنج میں مبتلا تھا۔ اگلا مصرع، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، جب حضور کی یاد آ گئی پھر سب غم بھول گئے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی کرم فرمایا، اب سیدی اعلیٰ حضرت کا ہی جملہ ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے تبسم پہ قربان جائیے کہ جن کا تبسم ایسا ہے
کہ روتے ہوئے بھی ہنس پڑیں، ہنس پڑے. جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اگلا مصرع ہے، آپ فرماتے ہیں اسرا میں گزرے جس طرح بیڑے پہ قدسیوں کے. اسرا میں اب وہ شب معراج، ادھر سے بھی فرشتے ہیں ادھر سے بھی فرشتے ہیں، اور حضور کے پیچھے بھی فرشتے، اور آگے بھی ایک فرشتہ ہے جس نے براق کی رکاب تھامی ہوئی ہے، جسے لوگ جو ہے نا امام الملائکہ کے نام سے جانتے ہیں، حضرت جبریل کے نام سے جانتے ہیں. وہ حضور کے براق کی، حضور کی سواری کی رکاب تھامے ہوئے چل رہے ہیں. چاروں طرف سے فرشتے ہیں، فرشتوں کے جھرمٹ میں، ان کی بارات میں، اور شب اسرا کا دولہا تشریف لے جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں اسرا میں گزرے جس تم بیڑے پہ قدسیوں کے، ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے. جتنے بھی بلند مرتبہ ملائکہ ہوں، جتنے بھی بلند مرتبہ انبیاء و رسول تشریف لائے، سب کے سب حضور کی غلامی میں ہی تشریف لائے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ شب اسرا مسجد اقصی میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول و پیغمبران حق سارے حضور کے پیچھے مقتدی کی صورت میں کھڑے تھے، اور امام الانبیاء نے جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی ہے. تو وہ تو انبیاء ہیں، انبیاء بھی جہاں مقتدی بن کے کھڑے ہوں، پھر فرشتے کیوں نہ سلامی عرض کرتے ہوں. اور اگلا جملہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرسد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا. اس امت کی خاطر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات، بہت کریم ہمارے آپ، اتنا کریم، جن کے کرم کا یہ عالم ہو کہ اپنے پاؤں مبارک کی فکر نہیں، ورم آ گئی پاؤں پر، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت نہیں چھوڑی. تو معصوم ہے، پھر حضور روئے ہیں، اور اتنا روئے حتیٰ کہ دنیا تو دنیا، یہ فرش تو فرش، عرش پر بھی جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات کے قرب خاص میں پہنچے، تو وہاں بھی جب فرمایا گیا کہ اے محبوب مانگیے، تو حضور نے یہی فرمایا کہ اے مالک کائنات، اے خالق کائنات، میری امت کی بخشش فرما دے. تو حضور اتنا روئے ہیں، تو کیا اے باری تعالیٰ جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. مصطفیٰ نے تو اتنا روئے، حضور اتنا روئے کہ دریا بہا دیے حضور نے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کے کیا کہنے. اگلا جملہ فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. حضور سے جو بھی مانگنے آتا، حضرت سید عائشہ فرماتی ہے کہ سوائے لا الہ الا اللہ کے، لا کا لفظ کسی نے کچھ مانگا ہو اور حضور نے لا کہا ہو، ہم نے کبھی نہیں سنا. لا مطلب انکار کر دینا، نہ دینا. حضور تو سراپا رحمت ہیں، سراپا جود ہیں. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سخاوت، ایک ہوتا ہے جود. سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، اور جود یہ ہے کہ جو بانٹنا جانتا ہو خود استعمال نہ کرے. اور حضور نے ساری کائنات کو کھلایا ہی ہے. خود بھی قاسم ہے، بیٹے بھی قاسم ہیں، اور بیٹوں کے بیٹے بھی قاسم. حضرت امام حسن کے بیٹے بھی، یہ سارا گھرانہ ہی قاسم ہے. سارے گھرانے کے افراد بانٹنے والے ہیں اور ساری دنیا کھانے والے ہیں. میرے حضور اتنا کریم ہے کہ ایک بار کسی نے آ کے سوال کیا یا رسول اللہ ایک بکری چاہیے. حضور نے فرمایا ایک کا کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ اس کا دودھ اپنے بچوں کو پلاؤں گا. حضور نے فرمایا اس وادی میں جتنا ریوڑ کھڑا ہے تم کو سارا عطا کیا. وہ سارا ریوڑ لے کے گیا اور جا کے اپنے قبیلے میں کہتا ہے لوگوں اگر مانگنا ہے تو پھر درے رسول سے مانگیے، کہ جہاں پہ مانگنے کی دیر ہے عطا ہونے کی دیر. تو یہ میرے حضور کا کرم ہے. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے. در بے بہا دریا بہائے، اور اس میں ایسے موتی عطا کیے کہ جن کا شماری، چاہے وہ علم کا موتی ہو، چاہے وہ علم کا دریا ہو. اب حضرت مولا کائنات کو دیکھ لیجئے. پوچھا گیا حضرت مولا کائنات سے اتنا علم کہ کوفہ کے منبر پہ آپ تشریف فرمائے اور فرماتے ہیں سلونی ما شئتم، پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے میں بتاؤں گا. کسی نے کہا کہ مولا کائنات اتنا بڑا دعویٰ؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب سے میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا، آخری غسل میرے حضور کا، اور میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکوں پر پانی بچا ہوا ہے، تو میرے دل نے کہا کہ اے علی یہی پانی ہے پی لو.
تو حضرت مولا کائنات فرماتے میں نے جب سے وہ پانی پیا ہے حضور کے پلکوں پہ رکھا ہوا پانی، تو تب سے سارے ہی معاملات مجھ پہ آشکار ہو گئے، اتنا علم آ گیا۔ فرماتے ہیں سلونی ماشے، تم پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ فرماتے ہیں جو کچھ بھی مانگا نا، جس قسم کا سوال کیا گیا، حضور نے جس نے ایک مانگا حضور نے بے بہا عطا کیا۔ یہ تو وہ در ہے جہاں سے ایک مانگو تو کروڑوں کی صورت میں عطا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اور آخری اس کا جو ہے نا مقطع جو ہے نا اس کا شعر آخری سیدی یہ اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں ہے۔ بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ جو سارا کلام ہے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ہے، یہ جو آخری شعر ہے جسے مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت کے برادر ہیں، چھوٹے بھائی ہیں، امام زمن امام سخن حضرت سیدی حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمہ، بڑے زبردست شاعر ہیں۔ تو آپ اپنا کلام جو ہے نا اس کی تصحیح کے لیے استاد داغ دہلوی کے پاس بھیجا کرتے تھے اپنے بیٹے کے ہاں۔ جب دو چار کلام ہو گئے تو وہ کلام لکھ کر نا اپنے بیٹے کو دے دیے اور داغ دہلوی سے اس کی تصحیح کرا کے لے آتے تھے۔ تو جب جانے لگے نا تو سیدی اعلیٰ حضرت بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا میاں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بابا نے کلام دیے ہیں، استاد داغ دہلوی کے پاس جانا ہے، ان سے تصحیح کرانی ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ سارے اشعار لکھ لیے تھے، اس کے ٹوٹل ہیں 10 اشعار، 11 اشعار ہیں۔ 11واں شعر جو ہے نا وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، 10 شعر اعلیٰ حضرت لکھ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو یہ انہیں جا کر یہ بھی دکھا دینا کہ یہ کیسا لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کلام جب لے کر گیا تو استاد ذوق نے سارے کلام ایک طرف رکھ دیے اور سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام اٹھا کر پڑھنے لگے۔ ایک ایک مصرع پڑھتے جاتے تھے اور سر دھنتے جاتے تھے۔ کہتے تھے مجھے تو یوں لگتا ہے یہ کلام لکھا نہیں گیا، یہ کلام لکھوایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پوچھا کہ یہ کس کا کلام لکھا؟ انہوں نے کہا سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام لکھا ہوا ہے۔ تو جب استاد داغ دہلوی کو پتہ چلا، استاد داغ دہلوی وہ ہیں جو علامہ اقبال کے بھی استاد ہیں اور حضرت حسن رضا خان فاضل بریلوی کے بھی استاد ہیں اور بہت سارے عظیم شعراء کے استاد ہیں استاد داغ دہلوی، اور وہ بھی اس چیز کے معترف ہیں، یہ چیز وہ مانتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام میں جو ندرت ہے، ان کا جو خیال ہے، وہ جو جدت ہے، وہ جو حسن تغزل ہے، وہ کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنا، میں اس کے نیچے مقطع نہیں لکھا ہوا، میں ایک شعر لکھ دیتا ہوں اور ان سے گزارش کیجئے گا اعلیٰ حضرت سے کہ آپ نے کہا تھا اس میں تصحیح کر دیجئے، تو مجھے اس میں ایسا کوئی جھول نظر نہیں ہے کہ میں تصحیح کروں، سارا کلام ہی اعلیٰ لکھا ہوا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا، انہیں یہ جا کے بتانا کہ یہ جو آخری شعر ہے یہ قبول کیجئے اور کوئی مقطع بھی نہ لکھیے گا، اپنے کلام کے ساتھ یہی مقطع لکھیے گا۔ اب مقطع سنیے، استاد داغ دہلوی لکھتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، اے رضا تم کو سخن کی شاہی جو ہے نا، یہ جو سلطنت سخن ہے، ادب ہے، اس کی شاہی تم کو مسلم، تم کو مبارک، تم اس پہ پورے اترے ہو، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا، جس طرف بھی چل گئے، چاہے وہ حسن تغزل ہو، چاہے وہ صنائع بدائع کا استعمال ہو، صنعت تلمیح کا استعمال ہو، ہر قسم کی صنعت کا استعمال ہو، جس طرف بھی چل گئے ہو نا تمہارا سکہ ہی بیٹھ گیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام آپ سماعت فرما رہے تھے۔ میں ایک بار پھر مشکور ہوں ہمارے معزز مہمان ثنا خان رسول مداح رسول جناب بھائی محمد شہزاد پیارا صاحب کا کہ آپ ہمارے منچ پر تشریف لائے۔ انشاءاللہ در عدن کے پروگرامز کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام در عدن صرف اور صرف ہمارے چینل عدنان فدا سعیدی پر۔ اسی جملے کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے کہ ہیں لال و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، دندان و لب و زلف و رخ شاہ کے فدائی، ہیں در عدن لال یمن مشک ختن۔ السلام علیکم۔